ابتدا میں محض تاریخی تھی، پھر ایک عظیم و شان دھماکہ ہوا جس نے مسلسل پھیلتے خلا، مادہ اور وقت تخلیق کیے، جسے ہم دی بگ بینگ تھیوری کے نام سے آج جانتے ہیں۔ اور اب انسان وسیع سوچ کی ممکنہ حد تک سوچ کر بھی اس سے متعلق ناواقف ہے، جسے کائنات کہتے ہیں۔ یہ وہ یونیورس ہے جسے آج کی موجودہ سائنس آبزرویبل یونیورس کہتی ہے۔ دی بگ بینگ اور آبزرویبل یونیورس کے متعلق ہم نے پہلے ہی ذکر کر دیا ہے، مگر آج ہم اس چیز کا ذکر کریں گے جو دکھائی بالکل نہیں دیتا، مگر وہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ اور ہر انسان، جنات، پرندے، جانور، حتیٰ کہ اسپیڈ آف لائٹ بھی، جو کہ 3 لاکھ پر سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے، مگر اس چیز کو بیٹ نہیں کر سکتی، یعنی کہ ٹائم۔ وقت ایک سمت میں، ایک لائن میں آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ دکھائی بالکل نہیں دیتا، مگر کوئی بھی انسان یا مخلوق اسے جھٹلا نہیں سکتی، اور سب یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز اپنے ٹائم پر ہی ہوتا ہے۔ پر اب سوال آتا ہے کہ اگر سب لوگ ٹائم کے غلام ہیں تو پھر خدا کب سے ہے؟ دی بگ بینگ سے پہلے کا کیا ٹائم تھا؟ ٹائم خدا پر بھی اپلائی ہوتا ہوگا، یعنی خدا کی بھی عمر ہوگی، اور ان سب سے بڑھ کر اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو تھوڑی ہی دیر میں گمراہ کر سکتا ہے، اور شیطان اس کا فائدہ اٹھا کر آپ کو غلط راہ پر بھی لا سکتا ہے، کیونکہ جب کسی انسان کو اس کا صحیح جواب نہیں ملتا تو وہ اپنے عقل کے ذریعے تصورات بنانے لگتا ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر شیطان آپ کے ذہن میں طرح طرح کے تصورات بنا کر آپ کو آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جواب جاننے کا حق نہیں ہے، بالکل ہے، مگر اس کے لیے آپ کو تصورات بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسکرپچرز کو دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ خدا خالق ہے، اور اگر آپ سورہ الاخلاص آیت نمبر 3 پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، اور سورہ الانعام آیت نمبر 102 میں لکھا ہے کہ اے انسانوں، وہی خدا ہے جو آپ کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی کہ ٹائم اس پر اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ ٹائم کو اسی نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس پر ٹائم اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اس زمین پر پہلے زمانے کے لوگ وقت کا مشاہدہ دھوپ سے کرتے تھے، اور اسی سے متاثر ہو کر سن ڈائل بنایا، ایک ایسی گھڑی جو دھوپ کے سائے کے ذریعے چلتی تھی، اور جیسے جیسے ہماری یہ زمین حرکت یا گھومتی تھی ویسے ویسے ہی سایہ بھی حرکت کرتا تھا، اور صحیح معنوں میں یہی صحیح تھا۔ مگر 1656 میں کرسٹین ہائگنز نے پینڈلم نامی گھڑی کو ایجاد کیا، جو کہ اس دنیا کی سب سے پہلی گھڑی ہے، اور 1930 تک اسی گھڑی کو لوگ استعمال کرتے تھے، اور آج سے 90 سال پہلے یعنی 1930 میں ہی طرح طرح کی گھڑیاں ایجاد ہونے لگیں، اور آج ہم وقت کو جانے بنا کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ آزاد ہے؟ بالکل نہیں۔ انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ارد گرد کیا کیا ہو رہا ہے، مگر خدا نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تاکہ وہ تحقیق کریں، اچھی زندگی گزاریں اور اس کی عبادت کریں جس کی کرنی چاہیے۔ عام طور پر انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے صرف 5 سینسر ہی موجود ہیں، جیسے دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چھونے کی اور سونگنے کی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ذرا اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے کانوں کو ٹچ کریں، پھر اپنی آنکھوں کو، پھر کان کو، پھر اپنے متھے کو، یقیناً آپ نے بنا دیکھے ہی بالکل صحیح جگہ ہاتھ لگایا ہوگا۔ مگر کیسے؟ دراصل یہ ہماری ایک ہیومن نیچرل سینس ہے، جس میں ہمارے دماغ کو خبر ہوتی ہے کہ باڈی کا کون سا حصہ کہاں موجود ہے، اسے پراپرلی ریسیپشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھولے میں بیٹھنے پر یا پھر گھوم کر چکر کھانے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیسے بھی کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر کیسے؟ ایسا ہوتا آپ کے دماغ میں موجود ایک نیچرل سینس کی بدولت۔ ہمارے سائنٹسٹ کے مطابق ہمارے دماغ کے پاس تقریباً 15 سے 20 نیچرل سینسز موجود ہوتے ہیں، جیسے بھوک لگنے کی سینس، کسی چیز کے پاس سے گزرنے کی سینس، ٹیمپریچر کی سینس، اور ان سب سے بڑھ کر ٹائم کی گزرنے کی سینس۔ ویسے اور بھی سینس ہیں، یعنی اگر آپ کے باڈی پارٹس اگنور کریں اور صرف آپ کے دماغ پر توجہ دیں تو آپ کا دماغ تو کمال کی چیز ہے، مگر اس سے بھی کمال وہ ذات ہے جس نے اس دماغ کو بنایا ہے، اور وہی تو ہے جس نے سورہ الملک
آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے، جس خدا کے قبضے میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے وہ بڑا برکت والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ